اللهم صل على محمد. نعرے حیدری آواز بلند، نعرے صلوات. امام زمانہ کے حوالے سے پیش کرنے کی اجازت حاصل کرو. حد سے سوا نہ بیٹھے امام عصر کو، حد سے سوا نہ کچھ اور ہادیے دی کے سوا نہ امام عصر کو علی کی طرح سے یہ بھی جلائیں گے مردے، علی کی طرح سے یہ بھی جلائیں گے مردے، کہیں انہیں بھی نصیری خدا نہ امام عصر کو. قرآن اساتذہ کا مجمع ہے، اردو کے جاننے والوں کا مجمع ہے، نوابین کا مجمع ہے، تو ہم تو توقع کچھ زیادہ ہی کریں گے. بابا بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا مشکل کشالی کے حوالے سے ایسی ربائی سنانے جا رہا ہوں. تھوڑا بہت کسی وقت تشریح کرنا بھی چاہیے، اپنے سے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، کہ آج کے لوگوں کے ایسے اشعار کا کہہ لینا آسان بات نہیں. نہ کہنے والی بات تو نامناسب ہو جائے گی، لیکن جو پرانے لوگ کہہ گئے، مولانا صاحب آپ کی اصلاح کے ساتھ ہے نا، آپ تھوڑا سا آگے آ گئے تو ہمیں اور اچھا لگے. سے کھینچ کے عطار نے خراب کی، سے کھینچ کے عطار نے خراب کی، کجا علی کا پسینہ کجا گلاب کی بو، کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو، گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو. یہ تو اس نے پیش کر دیا، لیکن ثابت کرنا کسی سبب سے تو کھینچتا ہے ارت مٹی کا،
किसी सबब से तो खिंचता है अर्थ मिट्टी का, अरे बसी हुई है जमीन में अबू खींच के अतर ने खराब की। ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक्सप्लेनेशन या डिक्टेशन कभी कभी होता ज़रूरी है। अबू माने बाप, तुराब माने ज़मीन, और अबू तुराब मौला अली का लक़ब मौलाना। और ये जितनी भी अल्लाह ने ज़रख़ेज़ी ज़मीन को अता की है वो मौला मुश्किल कुशा अली अबू तुराब की बदौलत। अगर आज ये फूलों में खुशबू है तो सब उनका सदका। किसी सबब से तो खिंचता है अर्क मिट्टी का, अरे बसी हुई है ज़मीन में अबू तुराब की बू। गुलों से खींच के अतर ने खराब की बू। ये अवध का कदीम तरीन फ़न सुखन, फ़न सोसखानी, जो भाई इस बात के गवाह हैं। 30 साल मैंने हादी रज़ा साहब की खिदमत की। आप भी माशाल्लाह से पुराने लखनऊ के बाशिंदे हादी रज़ा साहब को अच्छी से पहचानते हैं, और बड़ा पूरा शोर दौर चल रहा है कि लखनऊ वाले अफसोस खानी के बारे में कुछ नहीं जानते। जिसको कहते हैं ज़वाल पजीर हो रही है, और ये देहातों में तो अभी भी सिलसिला कायम है, लेकिन शहर में ख़त्म हो चुका। लोगों को कुछ भी सोच खाने के बारे में मालूम नहीं है, बस खाली लफ्ज़ जानते होंगे, उसका डिक्टेशन कुछ भी नहीं। एक अपनी दिल की तकलीफ़ है। एक मसाइब का सोच और उसके बाद चंद अशार इंशाअल्लाह सलाम के। मौला सज्जाद की शहादत अभी 2 दिन कबल गुजरी है, उन्हीं के हवाले से सज्जाद को जब याद मलाल आता है, सज्जाद को रोना मुझे उस वक्त कमाल आता है, सज्जाद को हैवां को देख कर छुरी के नीचे, हैवां को देख कर छुरी के नीचे कहते थे कि बाबा का ख्याल आता है, सज्जाद को। बाबा दे बुलंद नारे सलवात। पहले खुदा ने नूर का पैकर बना दिया, खुदा ने नूर का पैकर बना दिया, फिर मुस्तफा को शाफ़े महशर
زیارتیں اور سوچتے ہیں ہم پڑھتے ہیں جب زیارتیں اور سوچتے ہیں ہم قطرے کو شاہدین سمندر بنا صلوات بھیجے آل محمد نور کا پیکر بنا شیر و غم واقعہ کربلا کے بعد شیر و غم واقعہ کربلا کے بعد عباس کی وفا نے نیا در بنا دیا پہلے خدا نے نور کا پیکر بنا حق نے علی کو شیر غضنفر بنا دیا حق نے علی کو شیر غضنفر بنا دیا تلوار دے کے فاتح خیبر بنا دیا پہلے خدا خاص توجہ چاہوں گا حاصل کمال سلام کا شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو بنت اسد کے لال کا اللہ رے تیرا بنت اسد کے لال کا اللہ رے تیرا کعبے نے مسکرا کر نیا در بنا دیا پہلے خدا توجہ چاہوں گا مومنین کی پیکر بنا اپنی جگہ سلا کر علی کو رسول نے اپنی جگہ سلا کر علی کو رسول نے ایک رات کے لیے تو پیغمبر بنا صلوات بھیجے نور کا پیکر بنا دیا پہلے خدا نے نور کا مولانا مسعود تشریف فرما بھی ہیں میری بھی اس کے بعد 2 مجلسیں ہو گئے اب 2 میں سے ایک ملتی ہے یا دونوں ملتی ہیں بس 3 بن کی زحمت سے سجاد بھائی اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے فاتحہ کافی انتظار کرنا پڑا ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد یتیم و بے کسو بے آشنا پہ تھی بیدار نظر نہ آتا تھا ایک شخص بھی اے امداد نگاہ یاد سے تکتے تھے 400 ہر بار نگاہ یاد سے تکتے تھے 400 ہر بار جفا گروں نے جفا
بے شمار کی ہے جفا گروں نے جفا بے شمار کی ہے نہ قدر سید علی وقار کی ہے ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد ملانا سید لولاک کو بھگور کفن پہر تمام پے گھوڑے کھڑے تھے در بابا ردائیں چھن گئی بیووں کے لٹ گیا گلشن نکالا رانڈوں کو بلوے میں تب انجمن نکالا رانڈوں کو بلوے میں تب انجمن یہ اہل بیت محمد کی شان و عزت تھی یہ اہل بیت محمد کی شان و عزت تھی ردانا سرپتی اور یا نبی کی عطرت تھی ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد ادھر کے آگے ہی سجاد تھے بہت بیمار پڑے تھے بسترے غم پر بہا لاتے ناچار ترس نہ کھاتا تھا لاغر پا کوئی ظلم و شار جہاں سے اٹھ گئے تھے سارے یاور و انصار جہاں سے اٹھ گئے تھے سارے یاور و انصار کریں جفا پہ جفا کس طرح نبا نیش کریں جفا پہ جفا کس طرح نبا حسین مر گئے ہیں اب نہیں کوئی سر پر ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد ہوئے اسیر بلا میں جو سید سجاد بھائی ہمارے شعراء کرام بھی آئے ہیں جی جب تک ہونٹوں پہ ناد علی کا حصار ہے جب تک ہونٹوں پہ ناد علی کا حصار ہے اہل عزا تمہارا جہاں برقرار ہے اہل عزا تمہارا جہاں برقرار ہے اور حاصل یہی زندگی جو مجھے ایک بار ہے حاصل یہ زندگی جو مجھے ایک بار
پیار ہے ہر ایک سانس اس کی علی پہ نثار ہے اور زہرا جنہیں بھی تیرے گھرانے سے پیار ہے زہرا جنہیں بھی تیرے گھرانے سے پیار ہے ارے بخشش کا ان سبوں کی تجھے اختیار ہے بخشش کا ان سبوں کی تجھے اختیار ہے اور کہتے ہیں سوئے کر وہ بلا دیکھ کر ملک کہتے ہیں سوئے کر وہ بلا دیکھ کر ملک ارے اللہ کی زمین بہت شاندار ہے اللہ کی زمین بہت شاندار ہے اور ان کو نظر نہ آئے گی کعبے کی وہ شگاف ارے ان کو نظر نہ آئے گی کعبے کی وہ شگاف ارے جن کے نصاب میں بغض علی کی درار ہے جن کے نصاب میں بغض علی کی درار ہے اور مانگو جو مانگنا ہو یہ کہتی ہے کربلا مانگو جو مانگنا ہو یہ کہتی ہے کربلا ارے شبیر سے بڑا کوئی سرمایہ دار ہے ارے شبیر سے بڑا کوئی سرمایہ دار ہے اور یہ کہنا کہ ہم شہید کو روتے نہیں کبھی یہ کہنا کہ ہم شہید کو روتے نہیں کبھی ارے قلب رسول پاک کے غم سے فرار ہے ارے قلب رسول پاک کے غم سے فرار ہے اور ہر ملک سے ملے ہیں ہمیں غم کربلا کے پھول ارے ہر ملک سے ملے ہیں غم کربلا کے پھول ارے شبیر کے لہو کی ارے کہاں تک بہار ہے ارے شبیر کے لہو کی کہاں تک بہار ہے اور اترے تھے جتنے سورے پیمبر کے قلب پر ارے اترے تھے جتنے سورے ارے پیمبر کے قلب پر ارے اصغر پا ان سبوں کی حفاظت کا بار ہے ارے اصغر پا ان سبوں کی حفاظت کا بار ہے اہل عزا تمہارا جہاں برقرار ہے ارے جب تک ہونٹوں پہ ناد علی کا حصار ہے اہل عزا تمہارا جہاں
जहां बरकरार है। नारे हैदरी मोहम्मद إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا ونستقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد ورحمة الله على أعدائهم واختلافهم ومنكر فزائهم ومسائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الله مع المؤمنين. سلامات محمد گزارش کروں گا حضرات تھوڑا تاکہ آنے والے کو گروپ ہو جائے سادہ پانی تلوار معزز سامعین محترم سامعین محبان اہل بیت محترم سامعین معزز سامعین آپ کے سامنے میں نے اس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور مجھے سعادت حاصل کی. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور آیت کے نشان 19 ہے. ارشاد ہوا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے. یہ شرف ہے مومنین کے لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اب کون سے مومنین ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ ہے؟
میں ہیں. واہ 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 واہ. کن مومنین کے ساتھ اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھنا. جی جی بنی آدم میں اولاد آدم میں ہم اور آپ مومنین ہیں, جی صاحبان ایمان. بے شک بے شک. جو مسلمین ہیں وہ بھی مومنین کہلاتے ہیں, کافر ان کو بھی کوئی نہیں کہتا. جناتوں کی دنیا میں آپ دیکھیں جی تو ان میں بھی صاحبان ایمان جی ہیں. جی جی. ملائکہ میں اگر آپ دیکھیں ان کے سماج میں تو فرشتوں کے اندر بھی مومن پائے جاتے ہیں. جناتوں میں مومن ہیں, انسانوں میں مومن ہیں, اتنے. اور پھر جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب قاتل تک کے سب مومن ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مرکز ایمان کی ذات نہ ہو, سب مومن. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اعلان کیا ہے اپنی ماہیت کا کہ میں مومنین کے ساتھ ہوں, تو آیا وہ بنی آدم کے ساتھ ہے یا جنات ہیں ان کے ساتھ ہے یا فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہے یا آدم سے عیسیٰ تک ان کے ساتھ ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا اگر اس کو سمجھنا ہے تو پہلے وہ آیات جو مومنین خاص کی شان میں نازل ہوئے انہیں ملاحظہ کریں. جب انہیں ملاحظہ کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا اور آپ کا عرفان وہاں تک پہنچ جائے گا کہ آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے. صلوات اگر باتیں پہنچتی رہیں تو آپ اپنے بیان سے ذکر آل محمد سے ذکر حیدر سے مجھے بتاتے رہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں مومنین کے ساتھ ہوں. تو بہت ساری آیات ہیں جو ہماری آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں, بہت ساری آیت ہیں جو ملائکہ کی شان میں ہیں. تو لہذا آج جو میں نے خاص آیت چھیڑی ہے تو ان خاص ہستیوں کا ذکر کرنا ہے, اس لیے کہ ہمارے سماج میں قرآن فہمی کا ذوق اور شوق بہت کم ہو گیا ہے, اور بہت سی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہے کس کی شان میں سمجھتے ہیں لوگ کس کی شان میں. تو میں یہ چاہتا ہوں جس کی شان میں جو آیتیں ہیں اسی کا تعارف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیے لوگ تو آتے رہیں, میں اپنا بیان شروع کر رہا ہوں. ارشاد ہوا سورہ احزاب آیت نمبر 23, من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ کہہ رہا مومنین میں کچھ ایسے مرد میدان ہیں, رجل اس کی جمع ہے رجال, مومنین میں سے کچھ ایسے مرد میدان ہیں جو صداقت یعنی سچائی پر قائم رہتے ہیں. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے عہد اور وعدے کو وفا کر چکے, کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ جب حکم خدا آئے گا تب ہم اپنے وعدے کو پورا کر دیں گے. ان کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. اب یہ صفت ایسی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اپنے سے منسوب کرنا چاہے تو وہ اس کی حامل نہیں بن سکتی. اللہ کہہ رہا ہے ان کے یہاں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ یعنی ان کا مطلب یہ کہنے کا آیت کا کہ ان کے جو بچپنے میں کمالات ہیں وہی عالم شباب میں بھی ہیں, وہی جوانی میں بھی ہیں, وہی ضعیفی میں بھی ہیں. جو علم بچپنے میں ہے وہی جوانی میں ہے, وہی ضعیفی میں ہے. جو قوت اور طاقت گہوارے میں ہے, کلے ازدر کو چیرنے کے لیے, وہی جوانی میں ہے درے خیبر اکھاڑنے کے لیے. تو ان کے یہاں کوئی کمال میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا کمال کبھی تبدیل نہیں ہوتا. جو بچپنے میں قوت ہے وہی جوانی میں ہے, جو بچپنے میں علم ہے وہی جوانی میں ہے, جو بچپنے میں عصمت ہے وہی جوانی میں ہے. ایسا نہیں کہ بچپنا کچھ ہے جوانی کچھ ہے ضعیفی کچھ ہے. جو کمال عالم طفلی میں ہے وہی کمال عالم پیری میں بھی ہے. اس سے بہتر سلوات پڑھو.
کہ دیکھیے بنی آدم میں اپنا جائزہ کہ بچپنے میں آپ کچھ اور تھے، جوانی میں کچھ اور ہیں، بڑھاپے میں کچھ اور ہو جائیں گے، تو ہمارے کمال میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے. جناتوں میں بھی اگر آپ اس کا علم حاصل کریں گے تو وہاں بھی آپ کو تبدیلی مل جائے گی. فرشتوں کے اندر بھی یہی ہے، لیکن کیا کچھ مقدس ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے کمال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ بڑھ رہا ہے تو ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہمیشہ سے عالم تھے، ہمیشہ عالم ہیں، ہمیشہ عالم رہیں گے، ہمیشہ سے معصوم تھے، ہمیشہ معصوم رہیں گے. تلاوت پڑھتے ہیں تو میں نے جو وعدہ کر لیا ہے کہ میں انہی کا تذکرہ کروں گا مگر قرآن کے ذریعے سے. تو جو آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسی کو بیان کرتا جاؤں. میں کبھی بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں مجمع کی تو پرواہ میں نے کبھی کی نہیں ہے کہ مجمع کم ہو یا زیادہ ہو. زیادہ مجمع ہوگا تو میں بیان اچھا پڑھوں گا، ورنہ جو ہے اس کی ٹال دوں گا، ایسا میرا حساب ہے نہیں. تو جو بیان ہونا ہے وہ بیان ہونا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ بیان تمام ہو جائے گا. اور جن مومنین کی بات چل رہی ہے انہی کا تذکرہ کرنا ہے. اب اللہ نے ان کا تعارف مختلف مقامات پر کروایا ہے. میں نے پہلی آیت پڑھی سورہ انفال کی، اس کے بعد پہلے میں نے آیت پڑھی کون سی؟ سورہ احزاب. پھر ارشاد ہوا سورہ منافقون کی 8ویں آیت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے. عزت کس کے لیے ہے؟ اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. اب یہ کون سے مومنین ہیں؟ کوئی کہے دعوے سے کہ ہم ہیں. ہمارے یہاں جو معیار عزت ہے وہ سماج کی مادی چیزوں سے ہے. اگر یہ چیزیں دستیاب ہیں، ہمیں حاصل ہیں، تو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا ہے. اس میں ہے گھر، مکان، جائیداد، پراپرٹی، اچھی سواریاں، خاندان، قبیلہ، شہرت، یہ ساری چیزیں نا جس سے لوگ ہمیں عزت دار کہتے ہیں. لیکن اللہ کیا ان چیزوں کی وجہ سے عزت دار ہے؟ کیا وہ مکان کی وجہ سے وہ تو لامکان ہے؟ اللہ کیا گھر اور مکان سے یا لوگوں کی وجہ سے کوئی اس سے بڑا بھی ہے؟ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ سے بڑی ہو. اللہ کسی شے کی وجہ سے عزت دار نہیں ہے. شے سے عزت دار بنی آدم ہوتے ہیں. یہ مکان ہے تو عزت دار، عمدہ گھر ہے تو عزت دار، جائیداد ہے تو عزت دار، خاندان ہے تو عزت دار، قبیلہ ہے تو عزت دار، پورے دنیا میں شہرت ہے، عزت دار. تو یہ چیزیں معیار ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. بلکہ اللہ تو ان سب پر قادر ہے. تو اللہ نے کہا عزت میرے لیے ہے، کیا سن رہے، اور میرے رسول کے لیے ہے. تو جیسی عزت میری ہے ویسے ہی عزت رسول کی ہے، اور ویسے ہی عزت ان مومنین کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. یعنی جو عزت کا مرتبہ اور شان و عظمت اللہ اپنے لیے بیان کر رہا وہی اپنے حبیب کے لیے بیان کر رہا، اور وہی مقدس مومنین کے لیے بیان کر رہا. تو اب بتاؤ یہ کیا بنی آدم میں ان کا شمار ہوگا یا فخر آدم میں؟ صلوات پڑھ دیں محمد سے بہتر صلوات پڑھ دیں. ہو گئے عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. مگر یہ بنی آدم میں ان کا شمار نہیں ہوتا، ملائکہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا، جناتوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا. یہ مخصوص کچھ عظیم الشان صاحبان ایمان ہے
کہ اللہ اپنے برابر اور اپنے تذکرے کے ساتھ ان کا تذکرہ کر رہا. واہ واہ. یعنی عام لوگ تو یہ ہے نہیں کہ اللہ جب اپنی بات کر رہا اور محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا تو پھر اس میں عام لوگ شامل نہیں ہو سکتے. اب کوئی محمد مصطفیٰ جیسے ہی ہوں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد والے محمد. محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو یہاں پر بھی اللہ نے اپنا تذکرہ کیا اور اپنے پیارے حبیب کا تذکرہ کیا اور صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا، مگر یہ عام مومن نہیں ہے. اکثر غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگوں سے کہ جو آیتیں ہماری مذمت میں ہوئی نازل یا ہماری اصلاح کے لیے ہوئی ہیں انہیں تو ہم سمجھتے نہیں کہ یہ ہم سے بات ہو رہی ہے اللہ کی، اور جو باتیں ہماری شان میں اللہ نازل نہیں کرتا ہے اس کا مخاطب اپنے کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے اس لیے کہ ہمارے اندر قرآن فہمی نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں. کاش اگر قرآن فہمی ہوتی تو پھر قرآن کے حوالے سے غلط فہمی نہ ہوتی. تو اتنا تو امتیاز ہونا چاہیے کہ اللہ کس کو مخاطب بناتا ہے اور کس کو مراد بناتا ہے. مخاطب الگ ہے اور مراد الگ ہے. تو اللہ نے جہاں جہاں اپنا تذکرہ کیا وہی محمد مصطفیٰ کا. اب اس کے بعد جو مومنین ہوں گے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ وہ عام لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ خاص ہوں گے. اللہ صفتیں بیان کرتا ہے، نام پردے میں رکھتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. پھر ارشاد ہوا سورہ توبہ آیت نمبر 105 وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. حبیب آپ کہہ دیں جب لوگ عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کو اللہ دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا، اس کا رسول دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا، اور مومنین دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتا ہے اور مومنین دیکھتے ہیں. اور فعل مضارع ہے، دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا. رسول دیکھتا ہے دیکھتا رہے گا، مومنین دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. یہاں اللہ اپنی رویت کی تعریف کر رہا. رویت مینس دیکھنا. اب اللہ کی رویت کیسی ہے؟ وہ ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو دیکھ لیتا ہے. زمین پر ہو مخلوقات، زمین کے اندر ہو مخلوقات، دریاؤں میں ہو یا سمندروں میں ہو یا غاروں میں ہو یا پہاڑوں پر ہو، صحراؤں میں ہو، پہلے آسمان میں ہو، ساتویں آسمان میں ہو، سریا سے سریا تک، فرش سے عرش تک، جہاں بھی کوئی مخلوق پائی جاتی ہے اللہ کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ نہیں ہے. تو جس طرح اللہ دیکھتا ہے ویسے ہی اس کا رسول دیکھتا ہے اور ویسے ہی مومنین دیکھتے ہیں. اب یہ کون سے مومنین ہیں کہ جن کی نگاہ رسول کے برابر ہے، جن کی نگاہ اللہ کی نگاہ کے برابر ہے؟ صلوات جن کی رویت کا عالم یہ ہے کہ اللہ اپنی رویت کے اعلان کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کی رویت کا اعلان کر رہا. محمد مصطفیٰ کی رویت کے ساتھ ساتھ ان مقدس ہستیوں کی رویت کا اعلان کر رہا. ورنہ ہمارے دیکھنے کی شان تو آپ جانتے ہی کیا ہے. چند روز کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قریب کا نہیں دکھائی دیتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دور کی نگاہ خراب ہو جاتی ہے، کبھی کبھی چشمے کے بغیر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کبھی پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم پیچھے دیکھیں گے تو آگے نہیں دیکھ پائیں گے، آگے دیکھیں گے تو پیچھے نہیں دیکھ پائیں گے. ایک وقت میں ہم کس کو دیکھ پائیں گے. لیکن یہ اللہ کے دیکھنے کی شان ہے. وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، بڑی سے بڑی مخلوق ہو، اس کی رویت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ دن کی روشنی میں تو دیکھے، جب اندھیرا ہو جائے تو اللہ کو دکھائی نہ دے. اس کی رویت کا عالم یہ ہے
کہ وہ 24 گھنٹے کل کائنات کی کل مخلوقات کو ایک لمحے میں دیکھ لیتا ہے. جس طرح سے اللہ دیکھتا ہے ایسے ہی محمد دیکھتے ہیں, ایسے ہی صاحبان ایمان دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اب عزیزان گرامی, جن ہستیوں کی ایسی رویت ہو جو اس شان سے دیکھتے ہو, لوگ اگر انہیں اپنا جیسا کہیں تو کیا قیامت نہیں آ گئی کہ کہاں تمہارا دیکھنا اور کہاں ان کا دیکھنا. ہمارا دیکھنا تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی پاس میں حق ہوتا ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اکثر لوگ شکر صاحب حقدار تو ہم تھے اور آپ نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے, اگنور کر دیا. تو ہمارے دیکھنے کی نشان کا عالم یہ ہے کہ ہمیں تو حق نہیں دکھائی دیتا ہے, مستحق نہیں دکھائی دیتا ہے, ضرورت مند نہیں دکھائی دیتا ہے. تو ہم تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں. اور وہ شان والے مومن جو اللہ کی طرح اس کے رسول کی طرح دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے, اور اللہ ان آنکھوں کا تو محتاج ہے نہیں, وہ تو جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے. اللہ کی شان رویت کہاں کوئی سمجھ سکتا ہے؟ وہ اللہ کے جیسے میں دیکھتا ہوں ایسے محمد دیکھتے ہیں اور ایسے ہی مومنین دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں اب اس سے بڑے کون ہستیاں ہوں گی کہ جن کی شان اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہو. اللہ کس طرح سے ان کو اپنے ساتھ بیان کر رہا ہے, ان کا تعارف وہ اپنے تعارف سے ملا رہا ہے. کائنات کیا کوئی ان کا مقابلہ کرے گی کہ اللہ ہر جگہ پہ اپنے رسول کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کا تذکرہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن سے دکھائیے. اب میں سب قرآن ہی سے دکھا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد اب آپ اسے نوٹ کرتے جائیے اور لکھتے رہیے. جن آیتوں کو میں نے بتایا ہے, شروعات میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال سے اللہ مومنین کے ساتھ ہے. پھر میں نے کون سی آیت پڑھی؟ سورہ احزاب کی آیت پڑھی کہ وہ مرد میدان ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی. اس کے بعد میں نے سورہ منافقون کی 8ویں آیت پڑھی کہ اللہ نے اپنی عزت کا اعلان کیا, اپنے رسول کی عزت کا اعلان کیا, مومنین کی عزت کا. پھر ہم نے سورہ توبہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. صلوات پڑھیں محمد. اب مولا کے چاہنے والے تو پہنچ تو گئے ہیں, سسپینس تو کھل ہی گیا ہے. یہ کون سے مومنین کی بات ہو رہی ہے؟ اب کوئی پردہ تو رہا نہیں ہے. اب ایک ایسی آیت پڑھوں گا جو مشہور زمانہ ہے تاکہ آپ بالکل قریب ہو جائیں. ارشاد ہوا سورہ مائدہ آیت 55, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صلوات پڑھیں محمد کون لوگ ہیں یہ؟ یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے, شروع ہے نا یہ, اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ مومن تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حالت رکوع میں زکات کس نے دی؟ خود نبی موجود تھے, زکات علی نے دی. صحابہ موجود تھے, زکات علی نے دی. انصار موجود تھے, زکات علی نے دی. دوست موجود تھے, زکات علی نے دی. اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. کب سے ہے یہ نہیں آیت میں, جب سے اللہ ہے تب سے اللہ ولی ہے. اللہ کوئی بات تھوڑی ولی بنا ہے, یہ تو عہدہ ہے, یہ تو منصب ہے, اور یہ عہدہ اس کا ذاتی ہے, اور جب چاہے جس کو عطا کرے. یہ اس کی قدرت کی بات ہے, اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا آپ نے ان کو کیوں یہ عہدہ دے دیا. وہ مالک الملک ہے, وہ جسے جو چاہے بانٹے. تو اللہ کہہ رہا میں ولی ہوں اور میرا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتے مومنین اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اب یہ کس نے زکات دی؟ امیر علیہ السلام, امیر کائنات نے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. امیر کائنات نے حالت رکوع میں زکات دی. جب سائل مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا اور اس کو نہیں دیا نمازیوں نے کچھ,
تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوا چلا کہ پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں. تب امیر کائنات نے اشارہ کیا تھا اور اس نے سائل نے انگوٹھی اتاری. جب یہ انگوٹھی اتاری آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارے ولی ہے, اور رکوع میں انگوٹھی دینے والا وہ ولی ہے. مولا علی سب نے لکھا ہے. اب یہ آیت جب بھی پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جائے گی ہمیشہ چاہنے والے خوش ہو جاتے ہیں. مولا کی بات ہے, زندگی بھر خوش, لیکن کچھ دشمن بھی تو ہوتے ہیں, انہیں اعتراض کرنے کی عادت ہے, کمنٹس کرنے کی عادت رہتی ہے کہ صاحب عیب نکالے, غلطی نکالیں, اور کیسے نکالیں, تو وہ تدبیریں کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بھائی کچھ تو عیب نکالنا چاہیے. انہوں نے صاحب بہت کوشش کی مفسرین نے کہ ہم اس فضیلت میں سے عیب نکالیں گے, اور کوشش کی, نکالا. اور دیکھیے کیا کہنا امیر کائنات کی ذات کا, ان کی ایک فضیلت کو چھپانے کے لیے بھی دوسری فضیلت لانا پڑتی ہے. اگر ایک آپ ان کی تعریف چھپا رہے تو آپ مجبور ہے دوسری تعریف آپ خود لائیں گے. یہ مولا کہنا ہے. تو ان کا صاحب علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے کہ جب ان کے پاؤں میں تیر لگ گیا تھا اور لوگ نکالتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہ جب علی نماز پڑھے تب تیر نکال لینا, انہیں خبر اور بھائی ہوا نماز میں تیر نکالا گیا, امیر کائنات کو خبر مشہور ہے. تو کہ علی کا خضوع اور خشوع, خضوع اور خشوع انگوٹھی دینے سے ختم ہو گیا. آیت تو نازل ہو گئی, ولایت کا تاج بھی سر پہ آ گیا اور شیعہ خوش بھی ہو گئے, مگر صاحب ایک کمی رہ گئی کہ صاحب جو نماز میں خضوع و خشوع ہوتا ہو, یعنی اتنا خضوع و خشوع تھا کہ پاؤں سے تیر نکل گیا اور علی کو خبر نہیں ہوئی. اور آج علی نے سائل کو انگوٹھی دے دی تو بھائی خلل تو ہو گیا, ایک کام تو اچھا ہو گیا, لیکن وہ جو نماز کی کیفیت تھی, وہ رونق تھی, وہ دھیان تو مطلب بڑھ گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خضوع و خشوع میں فرق پیدا ہو گیا کہ علی نے ایک وقت میں دو کام کیے, رکوع بھی کیا اور سائل کو انگوٹھی بھی دی. تو میں نے کہا بس اتنی سی بات ہے کہ ہاں ایک وقت میں دو کام کیے ہیں, سائل کو انگوٹھی دی اور نماز پڑھ لیتے تو خلل واقع ہو گیا. تو کہنے صاحب خضوع و خشوع میں فرق ہو گیا. تو ہم نے کہا ایک روایت یاد ہے, پیغمبر اکرم نے ظہر کی نماز پڑھائی, ایک روز ظہر کی نماز پڑھائی, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ مجمع سے مخاطب ہوئے, جو نمازی پیچھے بڑے بڑے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے, ان سے آپ مخاطب ہوئے. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا صفو صفوفکم ولا تسبقونی بالرکوع لانی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی. اے صحابہ کرام نماز تو پڑھتے ہو میرے پیچھے, صفیں تو ٹھیک کر لیا کرو. جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے, کیا سن رہے, کوئی کہیں کھڑا ہے, یعنی لائن بنانے کی بھی تمیز نہیں ہے, صفیں درست نہیں ہے. اور یہ بتاؤ مجھ سے پہلے رکوع میں کیوں جاتے ہو, مجھ سے پہلے رکوع میں کیوں جاتے ہو. اس کا مطلب کچھ صحابہ کرام پیغمبر سے پہلے رکوع میں چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کچھ لوگ کہنے صاحب وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے جماعت میں صف ٹھیک نہیں بنائی, یہ بھی صحیح ہے کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم رکوع میں پہلے چلے گئے, نہیں جانا چاہیے تھا. مگر یہ تو بتائیے یا نبی اللہ, آپ تو مصلی پر ہیں, نماز آگے بڑھا رہے ہیں, پیچھے آپ نے دیکھا کیسے, پیچھے آپ نے دیکھا کیسے. تو اب میں کہوں گا ان سے جن نے اعتراض کیا تھا کہ علی نے ایک وقت میں دو کام کیے, تو اب میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پیغمبر جو ہیں ایک طرف اللہ کی نماز پڑھا رہے اور دوسری طرف صحابیوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اب بتاؤ کہ نماز صحیح ہوئی یا خراب ہوئی, خضوع و خشوع صحیح رہا یا خراب ہوا. سب نے گھبرا کے قلب لگ گیا کہ نہیں, نبی کی نماز میں کبھی خضوع و خشوع میں فرق نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا جیسے نبی کی نماز میں خضوع و خشوع میں فرق نہیں ہوتا, ویسے ہی مسیح کی نماز میں کبھی فرق نہیں ہوتا. صلوات پڑھو.
محمد وآل محمد صلوات ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ یہ ہے تو یہ وہ آیتیں ہیں جو امیر کائنات امام حسن امام حسین اور اولاد حسین کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد ہوا میں وہی آیتیں پڑھوں گا جو ان کی شان میں نازل ہوئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کوشش کروں گا کہ پورا بیان انہی کی شان میں۔ آواز تھوڑا آگے ہے۔ آنے والے کو زحمت ہو رہی ہے، ضرور پڑھتے آ جائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ تو جوان لوگ ہیں ابھی سے، ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ محمد۔ تو بات واضح ہو گئی۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورہ انفال آیت نمبر 64، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے میرے حبیب آپ رنجیدہ نہ، آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ مومنین آپ کے لیے کافی ہیں جو مکمل آپ کا اتباع کرتے ہیں، مکمل آپ کی پیروی کرتے ہیں، ڈپلیکیٹ نہیں، مکمل پیروی کرتے ہیں آپ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی مومنین ایسے ہیں جو رسول کی مکمل پیروی کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا میں کافی ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں آیت یہیں پہ تمام ہو جاتی تب بھی بات صحیح تھی۔ جب اللہ کہہ رہا میں کافی ہوں تب پوری کائنات رسول کا ایک طرف مل کے نقصان کرنا چاہے اور اللہ کہہ رہا میں کافی ہوں تو پوری کائنات ہار جائے گی نا، اللہ غالب آ جائے گا۔ اس نے کہا میں کافی ہوں لیکن کافی ہے، اور کافی ہونے کے بعد بھی اپنے کو کافی نہیں سمجھتا۔ وہ حقیقت میں کافی ہے، وہ حقیقت میں کافی ہے، مگر اس نے کہا اگر سے کہہ دوں گا میں کافی ہوں تو جملہ مس یوز ہو جائے گا، وہ لوگ خوش ہو جائیں گے جنہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو اللہ کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں جو مکمل آپ کا اتباع کرتے ہیں اور مکمل آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ کون سے مومنین ہیں اور کہاں ڈھونڈے جائیں جو رسول اکرم کا مکمل اتباع کریں اور مکمل پیروی کریں؟ دیکھیے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے؟ سب کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پیروی کرتے ہیں۔ تو ہر دعوے دار یہ کہے گا کہ ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اس زمانے کا ہو اس زمانے کا ہو کہیں کا بھی ہو، سب کا دعویٰ یہ ہے۔ لیکن آیت کا جو مطالبہ ہے وہ پیروی کا نہیں ہے، جو رسول کی مکمل پیروی کرے، رسول اللہ کی جو مکمل پیروی کرے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا میں کافی ہوں اور وہ مومنین کافی ہیں جو آپ کی مکمل پیروی کریں۔ تو اب ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ مکمل پیروی کرنے والے کون ہیں اور کیسے پتہ چلے کہ مکمل پیروی کرنے والے کہاں رہتے ہیں، ان کا تعارف ہمیں قرآن کیسے بتائے اور کس طرح سے ہم ڈھونڈ لیں کہ رسول اللہ کے وہ مکمل پیروکار کون ہیں جو رسول اللہ کی مکمل پیروی کرتے ہیں۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو عالم اسلام کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے کہ اللہ کہہ رہا میں کافی ہوں اور وہ مومنین کافی ہیں جو مکمل آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کون ہے مکمل پیروی کرنے کے لیے؟ کون ہے جو رسول اللہ کی مکمل پیروی کرے؟ کس کی ہمت ہے جو حضور سرور کائنات کی پیروی ان کے عمل کے مطابق کر سکے؟
کون ہے ایسا؟ تو آیت نے یہاں پہ بات روک دی کہ اللہ کافی اور وہ کافی جو مکمل پیروی کرے. اب ہمیں تفتیش ہوئی اور ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو مکمل پیروی کرتے ہیں. تو ہمیں ضد سوار ہوئی کہ ہم قرآن سے ہی پوچھیں گے وہ مکمل پیروکار مصطفیٰ کہاں رہتے ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے, ان کی علامت کیا ہے. تو پھر سورہ شورا نے سہارا دیا. ارشاد وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. میرے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور مومنین میں سے جو مکمل آپ کا اتباع کرے, اتباع میں پیروی کرے, بس اور بس, بس اور بس, صرف اور صرف ان کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دیں, ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیں. اب ہمیں اتنا دیکھنا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کن کے لیے شانوں کو جھکایا. پہلو میں بیٹھنے والے اور ہیں, شانوں پہ آنے والے اور ہیں. صلوات پڑھ دیں. اب کن کے لیے پیغمبر نے اپنے شانوں کو جھکایا؟ بس یہ بات دیکھ لو تاریخ میں کون ہستیاں ہیں جن کے لیے سرکار دو عالم نے اپنے شانوں کو جھکایا اور شانوں پہ ان کو سوار کیا. فتح مکہ جب بتوں کو توڑنے کی بات آئی تو جو اوپر بت رکھے ہوئے تھے ان کے توڑنے کا مسئلہ آیا تو ایک صاحب آگے بڑھے, یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں توڑ دوں. پیغمبر نے دیکھا ان کو, کہا کہ بیٹھ جائیے. پھر دوسرے صاحب بے تکلف تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں توڑ دوں. پیغمبر نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں. ایک صاحب اور بڑھے آگے, یا رسول اللہ مجھے موقع دیے کہ میں یہ جو اوپر بت رکھے ان کو توڑ دوں. پیغمبر نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں. آیت نے کیا کہا تھا؟ جو مکمل آپ کی پیروی کرے اس کے لیے اپنے شانوں کو جھکائیے گا اور کسی کے نہیں. جب سب سے کہا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے, پھر آپ نے آواز دی یا علی تم آؤ, میں شانوں کو جھکاتا ہوں, میرے شانوں پہ کھڑے ہو کے ان بتوں کو توڑ دو. رسول نے علی کو اپنے شانوں پہ سوار کر کے بتا دیا کہ مکمل پیروی کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اب پھر وہ مولا کائنات نے بتوں کو توڑا. جب امیر کائنات بت توڑ رہے تھے تو پیغمبر نے سوال کیا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ امیر کائنات نے کہا اے اللہ کے رسول چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر عرش کو چھو لوں. پیغمبر نے جواب دیا کیوں نہ ہو علی, تم کار حق انجام دے رہے ہو اور میں بار حق اٹھائے ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد. تم کار حق انجام دے رہے ہو اور میں بار حق اٹھائے ہوں. یا رسول اللہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں, مکے کے کسی گھر سے کوئی سامان منگوا لے اور اس پہ آپ علی کو کھڑا کر دیں, اب وہ ٹوٹ جائیں گے. علی جوان ہے. پیغمبر کہیں گے نادان یہ بت شکنی کا معاملہ ہے, بت پرستوں کا احسان نہیں لوں گا, بت شکن ہی توڑے گا. صلوات پڑھ لیں محمد. آیت میں تھا کہ مومنین لفظ ایک کا مسئلہ حل ہو گیا, ابھی دو اور باقی. تب آیت کا جمع کسی کا حق ادا ہوگا. جو مومنین مکمل پیروی کریں ان کے لیے کاندھوں کو جھکائیے گا. علی کے لیے تو جھکا دیے اور علی کو مہر نبوت پہ سوار کر دیا. قرآن کے اوپر آ گیا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس کے بعد کیا ہوا؟ عید کا روز ہے اور آواز دی حسن اور حسین میں ناقہ بنتا ہوں, اپنے شانوں کو جھکاتا ہوں, میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ. قرآن نے کہا تھا اے رسول جو مکمل آپ کا اتباع کرے بس ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیے گا. علی کے لیے جھکائے, حسن کے لیے, حسین کے لیے. اب پیغمبر نے بتا دیا قیامت تک اگر توحید چاہیے, رسالت چاہیے, نبوت چاہیے, قرآن چاہیے, اسلام چاہیے, شریعت چاہیے, مذہب چاہیے, انسانیت چاہیے, سیرت چاہیے, سنت چاہیے,
کسی اور سے نہ لینا. جن کے لیے میں نے شانوں کو جھکایا ہے یہی میرا مکمل اتباع کرتے ہیں, یہی کامل میرے پیروکار ہیں. صلوات پڑھیں واضح ہو گئی. جو آپ کا مکمل اتباع کرے بس ان کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دیے گا, اور پیغمبر اکرم نے امیر کائنات کے لیے اور آقا حسن اور آقا حسین کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دیا. بات میں نے کہا تھا کہ قرآن سے ثابت کروں گا تو میں نے تقریباً ثابت کر دیا ہے. ایک دو آیتیں اور بچی ہیں, اس کے بعد پھر مسائل. صلوات پڑھیں محمد مسلسل میں نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جو ان مقدس ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی. اصل میں ہمارے یہاں کیا ہوا ہے نا مسئلہ, اب ہمارے یہاں قرآن فہمی رخصت ہو گئی. جیسے ابھی سلطان خان صاحب کہتے ہیں اردو رخصت ہو گئی, تو ایسے قرآن سے بھی مجلس سننے کا ذوق اب لوگوں کو ختم ہو گیا. اب تو پھول جھڑیاں چھڑانے کا ٹائم آ گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے اسی لیے ہمارا سماج قرآن سے بالکل دور ہو چکا ہے اور اس کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو اب لوگ ہندی میں آ چکے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہے. تو بہرحال میں تو وہاں تک آؤں گا نہیں, کوشش آپ لوگ کو کرنا پڑے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. تو آپ متوجہ ہو گئے. تو اب اللہ نے آل محمد کا تذکرہ کن کن آیتوں میں پیش کیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں نے پڑھی, اس میں اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 پڑھی, آپ نے اسے نوٹ کیا. اس کے بعد میں نے سورہ منافقون کی 8ویں آیت پڑھی, آپ نے اسے سنا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 پڑھی, اسے آپ نے سنا. پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 64 پڑھی, اسے بھی آپ نے سنا. اس کے بعد پھر سورہ شورى کی آیت نمبر 214 سے 215 تک میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں, آپ نے اسے سنا. یہ وہ مقدس مومین ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ اپنے ساتھ کرتا ہے اور اپنے رسول محمد کے ساتھ کرتا ہے. اب بتاؤ جب اللہ اپنے اور رسول کے ساتھ کرے گا تو علی اور حسن حسین کے علاوہ کوئی اور ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. اب پیغمبر کے یہ ساتھی جو ہر مسئلے میں ساتھی ہیں, ان کا تذکرہ اللہ نے کس شان سے کیا ہے اور کن کن عالم میں کیا ہے. پھر ارشاد ہوا سورہ تحریم اور اس کی 8ویں آیت کا درمیان حصہ, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ محشر کے میدان میں اپنے حبیب کو بہت عزت دے گا, بہت عزت دے گا, بڑی شان و عظمت ہوگی. اور جو نبی کو عزت دے گا وہی ان مومنین کو عزت دے گا جو نبی کے ساتھ میں ایمان لائے تھے. کون مومنین ہیں جو نبی کے ساتھ میں ایمان لائے تھے؟ جب یہ مومنین محشر میں آئیں گے تو کس شان سے آئیں گے؟ حلقہ نور میں ہوں گے, چاروں طرف نور ان کا طواف کرے گا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی کے ساتھ میں ایمان لائے تھے, یعنی کہ نبی کے وہ ساتھی ہیں جو ایمان لانے میں ہیں. اب مجھے بتاؤ نبی کے ساتھ میں کون ایمان لایا؟ پوری دنیا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ اس کا حقدار کوئی بنتا ہے. آپ حضرات کس پر ایمان لائے؟ تو سب کا جواب ایک ہوگا, ہم نبی پر ایمان لائے. پوری دنیا کے جتنے بھی مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات ہیں سب کا ایک جواب, بھائی ہم نبی پر ایمان لائے. اصحاب سے پوچھو, نہیں نبی پر ایمان لائے. ازواج سے پوچھو, نبی پر ایمان. انصار سے پوچھو, نبی پر ایمان. فرشتوں سے پوچھو, وہ کہیں گے نبی پر ایمان لائے ہیں. جناتوں سے پوچھو, وہ کہیں گے نبی پر ایمان ہے. آدم سے عیسیٰ تک پوچھو, سب کا جواب ایک آئے گا کہ ہم نبی پر ایمان نہ لائے تو اللہ نبوت ہی ہم کو عطا نہیں کرے گا. تو ہر ایک کا جواب یہ ہے کہ ہم نبی پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لائے. مگر یہ کون سے مومنین ہیں جو نبی پر نہیں بلکہ نبی کے ساتھ میں ایمان لائے ہیں؟ اب بتاؤ علی و فاطمہ حسن و حسین کے علاوہ کوئی اور ہے؟
محمد وآل محمد. یہ کون لوگ ہیں جو نبی کے ساتھ میں ایمان لائے ہیں؟ اب بتا دو اس آیت میں کوئی اور شامل ہو سکتا ہے جو نبی کے ساتھ میں ایمان لائے؟ نبی پر سب لائے ہیں، نبی سے پہلے لانے کا کوئی امکان نہیں، نبی پر سب لائے ایمان. لیکن یہاں آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ میں ایمان لائے ہیں قیامت میں وہ نبی جیسی عزت پائیں گے. سب تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ہائے میرا کیا ہوگا، مگر وہ حلقہ نور میں ہوں گے، وہ حلقہ نور میں ہوں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو نبی کے ساتھ میں ایمان لائے ہیں. یعنی یہ نبی کے وہ ساتھی ہیں جو ایمان میں ساتھی ہیں، عبادت میں ساتھی ہیں، ایقان میں ساتھی ہیں، عصمت میں ساتھی ہیں، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کے ساتھی ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھی ہیں. یہ وہ ساتھی ہیں جن کا تذکرہ میں اتنی دیر سے کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس ایک آیت اور اس کے بعد پھر اللہ نے کا تعارف کرا کہ پہچان لو کہ نبی کے ساتھی کون ہیں، کہیں دھوکے میں نہ آنا. ارشاد با سورہ فتح اس کے آخری محمد رسول اللہ والذین معه اشداء للکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثل الانجیل. محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئے تھے چلے گئے. اللہ کے رسول ہیں اور محمد کے ساتھی آپس میں بڑے مہربان ہیں اور کفار پہ بڑے شدید ہیں، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں. جب کوئی ان کو دیکھے گا تو تین کنڈیشن میں، تین حالتوں میں، یا حالت رکوع میں، یا حالت سجدہ میں، یا فضل خدا کی تلاش میں. یہ محمد کے ساتھیوں کی پہچان اللہ بیان کر رہا ہے. صحابی الگ ہے، ساتھی الگ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے چسپا کر دی گئی ہے کہ صاحب اس مراد سے وہ ہیں، وہ کوئی ہے ہی نہیں. محمد کے ساتھی کی بات ہو رہی ہے اور ان کی تین پہچانیں ہیں. جب دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، فضل خدا کی تلاش میں، اور ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت سے، خالی پیشانی پر نہیں، ماتھے پر نہیں، وجوہہم پورے فیس کی بات ہوئی، ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت سے نور خاص نمایاں ہوتا ہے، نور خاص نمایاں ہوتا ہے. یہ پہچان، یہ علامت اللہ نے کتاب توریت میں بیان کی اور کتاب انجیل میں بیان کی. اب یہ کون سے محمد کے ساتھی ہیں جن کے چہروں پر ایسا نور ہے کہ جس کا تذکرہ کتاب توریت میں بھی ہے اور کتاب انجیل میں بھی ہے. عزیزان گرامی، وہ منظر یاد آیا جب میدان کا مباہرے کی بات تھی تو پیغمبر اکرم علیہ السلام اس کو لے کے گئے تھے، حسن حسین کو، پیچھے جناب سیدہ اور ان کے پیچھے مولا علی. رسول اللہ سے تو باخدا بحث ہو رہی تھی، 3 دن سے بحث ہو رہی ہے. تو رسول کا چہرہ تو دیکھا ہوا ہے، شہزادی پردے میں ہے اور امیر کائنات سب سے پیچھے ہیں. اب 2 ہی چہرے ہیں، ایک حسین کا چہرہ اور ایک حسن کا چہرہ، اور ان کے چہروں کی پہچان یہ ہے کہ سجدوں کی کثرت سے ان کے چہرے پر نور خاص نمایاں ہوتا ہے. یہ پہچان کتاب توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے. کتاب انجیل میں یہودی علماء بھی تھے، عیسائی علماء میں تھے، جیسے ہی حسن حسین کو دیکھا بے اختیار کہنے لگے ہم تو ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرتے تو پہاڑ چلنے لگے. یہ مولا کی محبت میں نہیں کہہ رہے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا محمد کے ساتھ ہی مباہرے کے میدان میں آئیں گے، ان کی یہ علامت ہوگی سورج کی رو دھوپ میں ان کا چہرہ اتنا دمک اٹھے گا کہ سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی، نور غالب آ جائے گا. صلوات مقدس ہستیاں ہیں، یہ مومن ہیں. اب ہمارا آپ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، اس میں بھی لفظ مومن ہی آتا ہے. آیتیں جب تک سمجھ نہیں جائیں تو بات کیسے سمجھ کون سی آیت کس کی شان میں ہے. اسی لیے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں.
تو یہ جتنی صفات میں نے بیان کی ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ پرائیویٹ ہے، یہ آل محمد کے لیے، کوئی شامل ہو تو بتائیں۔ ایسی صفتیں اللہ نے رکھی ہیں کوئی اس میں انٹر ہو نہیں پا رہا، کوئی بتائے تو کہ ہم ہیں، کس منہ سے کہے گا؟ اب بھیا ہمارے لیے بھی ہیں، عام لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ اب آیتیں نہیں پڑھوں گا، خالی ترجمہ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اے ایمان والو خبردار، یہ گناہ نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، ایسی آیت۔ اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ بھی مومن سے۔ اب یہ ہم سے اور آپ سے خطاب ہے کہ تم بھی برائیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بھی برائیوں سے بچاؤ۔ اے ایمان والو جوا نہ کھیلنا، شراب نہ پینا، بت پرستی نہ کرنا، پاسے نہ کھیلنا، شطرنج نہ کھیلنا، یہ سارے کام شیطانی ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ یہ ہماری شان میں آئیے، صلوات پڑھ دے محمد بس عزیزان گرامی، چوری نہ کرنا، ڈکیتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی غریب کو پریشان نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، یہ سب کس سے مطالبہ ہو رہا ہے؟ آل محمد سے نہیں ہو رہا ہے۔ وہ تو دشمنوں کو بھی ان کا بھی حق دیتے تھے، وہ تو ہر ایک کی عزت کرتے تھے۔ یہ جو کمیاں خرابیاں ہیں، یہ ساری مسٹیکس ہم لوگوں میں ہوتی ہیں، تو اللہ ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ اے ایمان والو روزہ تم پر واجب ہو گیا ہے، تم روزے رکھنا۔ اے ایمان نماز پڑھو، ان کی شان تو الگ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد بس عزیزان گرامی، آل محمد علیہ السلام کے فضائل کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا۔ ان کی شان و عظمت کو دنیا کیا ہے، حیثیت کیا ہے لوگوں کی جو ان کو سمجھ سکے؟ یہ بنی آدم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ، یہ تو اللہ کی مشیت کے تقاضوں کو پورا کر رہے تھے، اس کی خوشنودی کی خاطر سارے عوامل کو فارغ کر رہے، جو اللہ کی مرضی اس میں عالم ہو۔ اب مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، سب ان کے چاہنے والے جی بھر کے رو نہ سکے۔ ازادار رفتہ رفتہ تاریخیں گزر رہی ہیں، ایام ازا اکثر اور کسی آ رہے ہیں، اور ہماری تمنائیں پوری نہ ہو پائیں۔ ازادار روئیے، یہاں پر کوئی پابندی نہیں، یہی آنسو ہیں جو ہمارے قبر میں کام آئیں گے، محشر میں کام آئیں گے، برزخ میں کام آئیں گے۔ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کی اور پہچانیے کہ یہ آنسو کس کی محبت میں بہتے ہیں، یہ ان کی محبت میں بہتے ہیں جنہیں رونے بنا دیا۔ اس وقت امام سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی جب 11 محرم کو بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑ کر اس شام کی روانگی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، کمر میں دوہرا لنگر، اور بے کجاوا ناقے پہ سوار ابن زیاد کا دربار، شام کی منزلیں، کوفے کا بازار، اور منادی کی آواز، تماشائیوں تماشا دیکھو۔ یہ اہل بیت رسول ہیں جن کو مقید کیا گیا ہے، جنہیں اسیر کیا گیا ہے، جنہیں قیدی بنایا گیا ہے۔ ارباب ازا جس امام کی نظروں میں ایسے مصائب ہوں، کیا اس امام کے کبھی آنسو رک سکتے ہیں؟ کیا اس کا گریہ کبھی تھم سکتا ہے؟ یہی تو وجہ ہے جب منہال کفر کا مولا آپ کب تک روئیے گا؟ تو آپ نے فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب سے ان کا ایک بیٹا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، وہ یاد میں اتنا روئے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہائے میدان کربلا میں ایک دن میں میرے 18 یوسف کی آنکھ سے ذبح ہو۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کو خدا کسی غم ہے۔ ہاں ارباب ازا، بس ایک روایت آپ نے فرمایا کہ یعقوب کے لیے وہ نیا حادثہ تھا، اور ہمارے یہ شہادت میراث ہے۔ کا شہادت میراث ہے، کا یہ بھی میراث ہے کہ نبی کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا و چادر ہوں اور مجھے بازاروں میں لایا جائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ارباب ازا، تاریخ کہتی ہے اہل حرم کا رکا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، راہوں کی سختیاں اور مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا دربار شام میں پہنچا ہے۔
تو اس دربار میں یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور تشت طلا میں سر حسین رکھا ہوا تھا اور اہل حرم کے گلے ایک رسن میں بندھے ہوئے تھے. بی بی سکینہ کا یہ عالم تھا کہ ایک ہاتھ گلے پر رکھے دی اور ایک ہاتھ چہرے پر رکھے دی. یزید نے شمر سے پوچھا بتا یہ بچی کون ہے؟ اس نے جواب دیا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. پھر یزید نے سکینہ سے پوچھا سکینہ یہ بتاؤ کہ تم بار بار اپنے پیر زمین سے کیوں اٹھاتی ہو؟ اللہ اکبر. بچی نے جواب دیا اے یزید تیری فوج نے ہم 12 اسیروں کے گلے ایک رسن میں باندھے ہیں. میں سب سے چھوٹی ہوں. جب بیویاں کھڑی ہوتی ہیں تو میرا گلا گھٹ جاتا ہے. جب گلا گھٹتا ہے تو میرے پیر زمین سے اٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ملعون کہتا سکینہ یہ بتاؤ ایک ہاتھ چہرے پر اور دوسرے ہاتھ گلے پر اس کا کیا سبب ہے؟ جواب دیا پھوپھیوں کے تو بال بڑے ہیں انہوں نے اپنے چہروں کا پردہ بالوں سے کیا ہے. میرے بال چھوٹے ہیں میں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے ہاتھ سے کیا ہے اور دوسرا ہاتھ گلے پر اس خاطر ہے کہ رسن بندھنے کی وجہ سے میرا گلا بہت زخمی ہے. عزادارو قیامت برپا ہو گئی. ملعون کہتا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی. شہزادی نے اشارہ کیا سر جھکا کے ہاں میں بابا سے بہت محبت کرتی تھی. کہا میں اس وقت یقین مانوں گا کہ جب تم آواز دو اور تمہارے بابا کا کٹا ہوا سر تمہارے پاس آ جائے. عزاداروں بھرے ہوئے دربار میں معصوم سکینہ پیاسی سکینہ مظلوم سکینہ یتیم سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن پھیلایا. بابا ہماری محبت کا امتحان ہے ہمارے پاس آ جاؤ. راوی کہتا ہے کہ تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا آغوش سکینہ میں آیا. بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا. اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے خیمے جلا دیے. بابا ہماری چادریں چھین لی. بابا میرے سجاد بھیا کا بستر اس بے رحمی سے کھینچا کہ میرے بیمار بھائی کو بڑی اذیت ہوئی. اے بابا میرے گوشوارے چھینے گئے دامن میں آگ لگی. جب ہم فریاد کرتے تھے تو تماشے پڑھتے تھے تازیانے پڑھتے. اے بابا ان ظالموں نے ہمیں دیار بدیار پھرایا. ارباب عزا دربار شام میں کوہرام مچ گیا. یزید نے فرمان جاری کر دیا بس مجلس تمام ہے کہ اہل حرم کو قید خانے میں مقید کیا جائے. حکم کی تعمیل ہوئی. آل محمد قید خانے میں آ گئے. اس قید خانے شام میں بی بی سکینہ کا یہ معمول تھا کہ جب شام ہو جاتی تھی تو در زندہ پہ بیٹھ جاتی تھی اور اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر پھوپھی سے سوال کرتی اے پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی بیٹی سکینہ شام ہو گئی ہے یہ آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں. زینب سے سکینہ کہتی اے پھوپھی اماں ارے وہ دن کب آئے گا کہ ہم وطن جائیں گے؟ ہائے زینب کی مظلومی. ارے کیا جواب دیں؟ کیا یہ کہہ دیں کہ رہائی کے بعد سب جائیں گے لیکن تجھے جان نصیب نہ ہوگا؟ زینب خاموش ہے. سکینہ کی فریاد پھوپھی اماں وطن کب جائیں گے؟ ہائے سکینہ کی تمنا پوری نہ ہوئی. قافلہ رہا ہو گیا. سکینہ قید خانے شام ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ایام. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت امام سجاد صاحب کے میرے والدین پہ والدین اور تمام مومنین آتے ہیں. علی النصر بیگم بنت محمد قاسم علی خان اور صادق علی مرزا ابن مظفر حسین. یا حسین
हुसैन था। ये मातमी आज़ादारी करेंगे हम शबेदारी। 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 जहाँ को ये बताएंगे गम कितना हुसैन था। आया लश्कर हुसैन था, कलो मातम हुसैन था। आया लश्कर हुसैन था, कलो मातम हुसैन था। आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। सूए असरब जा चुका है कारवां, मैं अकेली रह गई जिंदान में। आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। कसी के माँ सिवा अब कौन है, मेरे बाबा अब कौन है, मेरे बाबा मेरा अब कौन है। आइए इमदाद को बहरे खुदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। क्या बताऊं तुमको बाबा था मेरे, राग में सब मिल गए अरमां मेरे। राग में सब मिल गए अरमां मेरे। शाम से पैगम ये आती है नेहा, मैं अकेली रह गई जिंदान में। आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई
रुलाती है मुझे, खून के आंसू रुलाती है मुझे, टूट रहा है दम मेरा मेरे खुदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, अकेले एक तड़पा खुदा, पैर पर लाशा चचा पास का, पैर पे लाशा चचा पास का, दिन गई जब मेरी पुपियों की रदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, आज तक आंखों में है मंजर वही, करबला के दाश्त का मंजर वही, करबला के दाश्त का मंजर वही, कफन बाबा का लाशा पड़ा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, रन में मेरे बाबा हो गए, छिन गए मुंजे मेरे खैमे जले, छिन गए मुंजे मेरे खैमे जले, ये कहती रह गई बाबर बता, मैं अकेली रह गई जिंदान में, आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, जब तलक जीती रही ये गम किया, जिंदगी भर शाह का मातम किया, जिंदगी भर शाह का मातम किया, गया मुझसे मगर गुन पा मेरा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, आ रही है ये सकीना की सदा, मैं अकेली रह गई जिंदान में, रज़ी अब और क्या होगा सितार, तेरे दाबल में है अहले हरा, तेरे दाबल में है अहले हरा, आपके होठों पर है फरियाद हो पुकार, मैं अकेली रह गई जिंदान में, आ रही है ये सकीना की सदा।